1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو نمائندہ وفد گیا تھا اسمبلی میں، وہاں بھی اس وفد میں حضرت مولوی صاحب بھی شامل تھے. اب اس وفد کے آخری رکن تھے جن کی وفات ہوئی ہے. تو وہاں بھی جب معلومات اور حوالوں کی فراہمی کی ذمہ داری آپ پہ سپرد کی گئی اور آپ جب بھی حوالے نکال کے دیتے تھے تو ممبران اسمبلی بڑی حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ وہاں اس دوران میں ایک ممبر اسمبلی نے بڑی حیرانی کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے علماء کو حوالے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کئی دن لگ جاتے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ چھوٹا سا مولوی ان کا مرزائیوں کا ہے، یہ پتہ نہیں 15 منٹ میں حوالے نکال کے لے آتا ہے. جلسوں پہ بھی آپ کو بڑا لمبا عرصہ تقریر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. 1957 کے اجلاس میں آپ نے پہلی بار تقریر کی شبینہ اجلاس میں، اور 1958 میں یہ شائع ہوئی آپ کی تقریر، اور اس کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اتنا پسند فرمایا کہ شورا میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا. ریسرچ سیل میں بھی کام کیا، قاضی کے طور پہ بھی کام کیا، اور وفات تک آپ مجلس شورا پاکستان کے نمائندہ خصوصی اور اعزازی ممبر جو خلیفۃ المسیح کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اس کے ممبر رہے. اس کا آپ کو شرکت کا موقع ملا. اور 1992-93 میں کیمبرج کے مشہور بین الاقوامی ادارہ انٹرنیشنل بایوگرافیکل سینٹر نے آپ کو مین آف دی ایئر کا بھی اعزاز دیا تھا. اور یہ اعزاز جو ہے ایسی خاص علمی شخصیات کو دیا جاتا ہے جن کی صلاحیتوں، کامیابیوں اور قیادت کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جاتا ہے. 1994 میں بھارت کے صوبہ تامل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جماعت احمدیہ اور جماعت اہل قرآن و حدیث کے مابین ایک مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ وہاں کے ایک ہوٹل کے وسیع ہال میں ہوا تھا. 9 روز تک جاری رہا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ وہاں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو فتح سے نوازا اور خوب نمائندگی کی آپ نے جماعت احمدیہ کی. اور اس دوران جب آپ وہاں تھے آپ کی ایک بیٹی کی شادی بھی ہوئی جس میں آپ شامل نہیں ہوئے، بلکہ 2 بیٹیوں کی شادیاں ایسی صورت میں ہوئیں کہ آپ دوروں پہ ہوتے تھے اور اس دن ہی پہنچتے تھے جس دن شادی تھی. اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے ذاتی کام ہیں. 1982 میں آپ کو اسیر راہ مولا بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. چند روز آپ رفا کی حوالات میں رہے. اپریل 1988 میں دوبارہ ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ میں آپ کو رکھا گیا قید کر کے. پھر 1990 میں آپ کی ضمانت منسوخ کر دی جج نے، اور 2 سال قید میں مشقت اور 5,000 روپے جرمانہ کی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سزا دی گئی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. جیل میں بھی آپ درس قرآن اور تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا. اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں والد صاحب، کہتے ہیں کہ جلسہ سلانے کے موقع پر جب میں
میں نے 2 ہفتے کے لیے اپنا بستر رات کو اپنے معمول کے مطابق بچھا رکھا تھا دفتر میں ہی. تو دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سے فون کے لیے منتظر بیٹھا تھا. تو اتنے میں ثاقب زیروی صاحب جو لاہور کے ایڈیٹر تھے وہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی حضور سے مل کے آ رہا ہوں. تو حضرت صاحب نے فرمایا ہے محمد مسیح ثالث نے کہ پرائیویٹ سیکرٹری کو کہ ابھی فون کر کے فلاں فلاں حوالہ جو ہے وہ مولوی صاحب سے کو بھجوا دیں. تو کہتے ہیں میں نے ثاقب صاحب نے کہا کہ عرض کیا کہ ابھی رات ہو گئی ہے اب کہاں مولوی صاحب ملیں گے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اپنے دفتر شعبہ تاریخ میں بیٹھے ہوں گے کہ میں صرف چیک کرنے آیا ہوں. ثاقب صاحب نے کہا میں چیک کرنے آیا ہوں واقعی آپ دفتر میں ہیں کہ نہیں. تو دن رات آپ کا یہ کام تھا کہ خدمت دین میں مصروف رہیں. خلیفہ وقت کی طرف سے جب بھی کوئی کام آ جاتا خواہ رات کے 2 بجے ہوتے اسی وقت اٹھ کر کام شروع کر دیتے اور کام مکمل ہونے تک پھر اور کوئی کام نہیں کرتے تھے نہ آرام کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی اور کام کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا. ڈاکٹر مبشر صاحب نے بتایا کہ وفات سے چند روز پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی آواز آئی ہے کہہ رہے ہیں السلام علیکم. بہرحال واپسی کے اشارے ہو رہے تھے. کوئی پریشانی ہوتی ان کی اولاد نے یہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب سلطان مبشر نہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو پھر صدقہ دو اور پھر درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھو. اور عربی فارسی انگلش کا مطالعہ بڑا وسیع تھا آپ کا اور صرف نہ صرف مطالعہ کرتے تھے بلکہ جلد پر پوائنٹس پڑھتے ہوئے بھی نشان لگاتے تھے اور پھر باہر اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے جاتے تھے. اور کہا کرتے تھے حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کتابیں ہمیشہ خود خریدو اور پڑھو. تو اس کو ہمیشہ انہوں نے اپنے پلے باندھا اور اپنی ایک لائبریری تھی ان کی جس میں 8000 کے قریب گھر میں کتابیں تھیں. جب بھی کبھی باہر جاتے تھے روا سے تو امیر مقامی کی جو خلیفۃ المسجد کے ہوتے ہوئے تو خیر اجازت لینی ہوتی ہے. بعد میں بھی امیر مقامی کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے. اور جب جماعتی کاموں کے لیے جاتے تھے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ہی اپنے عزیزوں کو نہیں ملتے تھے. ان کی بیٹیاں لاہور میں رہتی تھیں. کبھی لاہور دورے پہ گئے ہیں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بیٹیوں کو ملیں بلکہ بعض دفعہ بیٹیوں کو ان کے واپس پہنچنے میں پتہ چلا کرتا تھا. اور اگر کبھی ملنا پڑ جائے تو امیر صاحب کی اجازت سے ان کو ملنے جایا کرتے تھے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کا سپاہی ہوں اور سپاہی اپنا مورچہ نہیں چھوڑتا. جمعے کے دن بھی انہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی. روبا میں دفتروں میں رخصت ہوتی ہے جمعے کو اور ہمیشہ کام کیا کرتے تھے. چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. بڑا سادہ لباس ہوتا تھا لیکن صاف ستھرا اور نظافت تھی. روزانہ نہانا خوشبو لگانا. ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جماعت کے نمائندے کو جماعت کے وقار کا پاس رکھنا چاہیے اور ظاہری حلیہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے. اور وقفے زندگی کر کے بعض مشکل حالات بھی آئے. کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ کہیں اظہار کیا اشارتاً کنایتاً اپنی غربت کا اپنی ضرورت کا. آپ بلکہ لکھتے ہیں ڈاکٹر سلطان مبشر کہ ایک دفعہ میری والدہ نے ذکر کیا کہ فلاں عالم جو ہیں ان کو ایک مخیر دوست کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے. آپ بھی اگر کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا اور یہ کہا کہ میں جائز نہیں سمجھتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. ایک دفعہ چند مربیان نے آپ کے پاس آئے ایک کاغذ پر کہ دستخط کر دیں
جس پر لکھا ہوا تھا کہ تحریک جدید کے مبلغین کو زیادہ الاؤنس ملتا ہے اور صدر انجمن احمدیہ کے مبلغین کو کم، کارکنان کو کم، تو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا میں تو اس پہ تصور نہیں کروں گا، کیونکہ جماعت، میں تو ایک وقف زندگی ہوں، جو جماعت مجھے دے گی وہ بسط شکریہ قبول کروں گا. اور یہ بھی جماعت کا شکر ہے کہ ہم سے لینے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے. کبھی بھی خلفاء کے وہ نہیں لکھتے رہے، کبھی ذاتی ضرورت کے لیے، کبھی حرف شکایت منہ پر نہیں لائے.